آج کی شروعات شاعر سے ہی کروں گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹ گیا. مجھے رہزن سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. بیکاز بجٹ از دا سول آف دس انسٹیٹیوشن اسمبلی، اور یہ ایوان کا مقصد ہی کہیں نہ کہیں پورے سال کے لیے اسی بجٹ میں ہم سب لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں. امیدیں بہت سبھی لوگوں کو ہے. حقیقت یہ بھی ہے کہ سر جموں اینڈ کشمیر از انڈر گوئنگ موسٹ انپریسیڈنٹڈ ٹائمس، موسٹ چیلنجنگ ٹائمس. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل کانفرنس کو جو درپیش چیلنجز ہے، یہ آج تک 70 سال میں ہم کبھی بھی کسی کو اسمبلی کو کسی حکومت کو نہیں تھے. لیکن اس کے بعد بھی ود ان کانسٹرینس لوگوں کی امید ہے. عمر صاحب نے کہا کہ مینیفیسٹو میں شاید مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن بجٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ ٹو اینڈ فرو نہیں ہو سکتا ہے. بجٹ ایسی چیز ہے جسے آپ ایسٹیمیٹ بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اس میں بہت کیلکولیشنز ہوتی ہے. لاسٹ ایئر سر، میں اس بجٹ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی اور آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کو بھی. لاسٹ ایئر آپ کی جو بجٹ تھی 1,40,000 کروڑ کی بجٹ تھی سر. اور اس بجٹ میں سر ابھی تک جو آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 40,000 کروڑ ہے. جو سیلری، تنخواہ اور سرکار چلانے کے خرچے لیے پیسہ ہوا قریب 40,000 کروڑ کا ہوا. اور جو آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوا ہے سر ابھی تک آؤٹ آف 1,40,000 کروڑ از 7,600 کروڑ. یعنی کہ حکومت نے آج تک 7,600 کروڑ روپیہ ایک سال میں اسپینڈ کیا ہے. بجٹ کو کمپلیٹ ہونے میں صرف 30 دن ہے، اور اس کے بعد کیا حکومت 1,00,000 کروڑ خرچ کر سکتی ہے ایک مہینے میں؟ یہ آپ کا سر جو آپ نے ایسٹیمیٹس دیا ہمیں، تو غرض کہنے کا یہ ہے سر، مجھے 12% آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اس حکومت کا. جب آپ لوگ تعریفیں کر رہے تھے، جائز بات ہے، حکومت ہے، مشکلات بھی ہے. میں نے پرسوں عمر صاحب سے بھی یہی بات کہی کہ جب ہم نے سر آپ کو ڈیمانڈس رکھی، آپ نے مانی، آپ نے دی، پلان میں رکھی، لیکن امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہوا ہے. کہیں نہ کہیں جب بہت ہم ساسکی کے نام سے تعریفیں سنیں، میں آپ کو لسٹ دوں گا سر، ہر ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، ایجوکیشن، ہیلتھ کے حوالے سے 100 پروجیکٹس ہیں جس میں ایکسپینڈیچر زیرو ہوا ہے سر. اتنا ہی نہیں، میں غرض مجھے کہنے کا ہے، سب لوگوں نے ڈیمانڈیں رکھی ہے. یہاں پہ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ چن کے آتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی امید ہے، ہمیں بھی گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے وعدے کیے، ہوا کیوں نہیں. اس وقت آپ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر سال کا 12% ہوا ہے. تو نئی بجٹ جو آپ کی آج ہے سر 1,27,000 کروڑ کے پاس، اس کا ایکسپینڈیچر کب ہوگا، یہ کیسے خرچ کریں گے؟ اور اس کے بعد جو پرانی وعدے رہے، جو کنٹینیو عمر صاحب نے کہا کہ چلتا رہے گا، سفر چلتا رہے گا، سفر چلتا رہے گا، پیسے اسپینڈ ہی نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں دیر آر انسٹیٹیوشنل ایشوز. یا تو آپ اس کو چیک کریں کہ اسپینڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو دا منی، گورنمنٹ اسٹل ہیز دا منی اویلیبل، لیکن آپ کی اسپینڈنگ کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے. چاہے وہ محکمے کی، چاہے وہ ملازموں کی، چاہے وہ ٹرف وار ہے بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز، اور واٹ ایور دا ریزنز آر ریسپانسبل فار. جب تک اس چیز کو چیک نہیں کریں گے، بجٹ ایلوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اب جو آپ کی بجٹ سے رہی، جموں کشمیر ایک نوجوان اسٹیٹ ہے. بار بار ہم کہتے رہے 70% آبادی نوجوانوں کی ہے. اینڈ وین آئی سے 70%، اٹ مینس دا ایج بلو 35. 35 سال کی عمر کی کم آبادی 70 سال کے آس پاس ہے. اور یہی ہے جس میں 32% انمپلائمنٹ ریٹ ہائیسٹ ہے پورے انڈیا میں اس وقت. اسی ریٹ میں سر 42% آف آور ینگ پیپل آر انڈر گوئنگ ڈپریشن. اس سال مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل کی OPD 2 لاکھ ہے جموں کشمیر میں. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو نمبرز، کیونکہ نوجوانوں میں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، اینزائٹی ہے، اور ان کی امید آج کی تاریخ میں ملیٹنسی، سیپریٹزم، پتھراؤ پاکستان سے نہیں، امید اس ہاؤس سے، اس حکومت سے، اس ایوان سے. جو کچھ بھی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اپنے ہی ملک سے ہے، اپنے ہی ایوان سے، اپنے ہی لیڈروں سے ہے. اور یہ جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں سر، if government's focus in the budget has not been on human development. The entire focus is not on the young population. Your focus on the budget is not on the 70% of the population. جو victims ہے وائلنس کے، حالات کے، یا جس بھی سیاست کے، جب تک حکومت ایڈریس نہیں کرے گی نوجوانوں کے پرابلمس کو، بے روزگاری کے مسئلے. میرا آج ہی کا سوال تھا سر GAD کے حوالے سے کہ بے روزگاروں سے کتنا پیسہ وصول کیا گیا فارم بھرنے میں. نوکری کوئی لگا یا نہ لگا، آپ کی بھی مشکلات ہم سمجھتے ہیں. 50 کروڑ روپیہ 2 سالوں کا صرف بچوں نے فیس دیا سر، PSC اور SSB کو. آپ لوگوں نے کہا ہم معاف کریں گے، نوکری نہیں دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، لیکن فیس تو واپس دیجیے کم سے کم.
یہ تو ہمارا حق ہے, یہ تو آپ نے بھی وعدہ کیا, اور آپ کو بھی ہم سب کو ریزالو کرنا چاہیے. اگر ہم بچوں کو نوکری نہیں دے سکتے, کم سے کم 50 کروڑ روپیہ بے روزگار بچوں سے وہ کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ کئی لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں, اسکالرشپ سے پڑھا ہے, منتیں کر کے پڑھا ہے, پھر 1000-2000 روپیہ وہ پی ایس سی اور ایس ایس بی. پی ایس سی ایس ایس بی سر یہ سرکار ہے, گورنمنٹ ہیز ٹو بی کمپیشنیٹ. اگر ایل جی صاحب کے پاس پاور ہے, گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اپ. آپ لوگوں کو یہ ایشوز ایڈریس کرنے ہیں چاہے جو بھی ہے, اور کم سے کم یہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹ 50 کروڑ روپیہ یا تو ویو آف کرے, یا تو جوانوں کو واپس دے, بے روزگاروں کو. چلو آپ سلیکٹ نہیں ہوئے بٹ آپ کا پیسہ آپ کو واپس ملے گا. یہ صرف 2 سال کا حساب ہے سر. اس کے بعد ڈرگس کے حوالے سے حسنین مسعودی صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے سوال پوچھا. 5 لاکھ لوگ جموں کشمیر میں ڈرگس کرتے ہیں, سیڈیٹیوز استعمال کرتے ہیں. 4 لاکھ لوگ الکوہل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور 5 لاکھ یہ 5-6 سال پرانی بات ہے سر جب آپ نے مانگا. اس کے بعد گورنمنٹ کی پرائیورٹی ڈرگس کو لے کر اس بجٹ میں نہیں ہے. میں نے بار بار منسٹر صاحبہ سے بھی کہا کہ کچھ نوجوان کام کرتے خود ہی چلا رہے, ان کو ہینڈ ہولڈنگ کریے, سپورٹ کریے. اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ان این جی اوز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کنسرن جموں کشمیر کے لوگ, چاہے ہندو ہیں مسلمان ہیں, جموں میں کشمیر میں سب سے زیادہ سر دے آر ڈائنگ بیکاز آف کینسر ٹوڈے. مور دین وائلنس, مور دین انکاؤنٹرز, thousands of people every year are dying because of cancer. تنویر صاحب نے بھی یہ بات بولی, لیکن سرکار نے اس پہ بھی کوئی زیادہ فوکس نہیں ہے. اٹس اے سائلنٹ پینڈیمک. اگر آپ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ میں کینسر انسٹیٹیوٹ کا ڈسکشن ہوا تھا پہلے, اگر اس کو آپ ریوائیو نہیں کر سکتے, آپ لکھیے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل پورے ملک میں کھلے ہیں, یہاں کھلیے, زیادہ کینسر کے پیشنٹ یہاں ہے. پردھان منتری سے اپیل کریے, ہیو اے کینسر ہاسپٹل ان جموں اینڈ کشمیر. کم سے کم یہاں کے پیشنٹس جو پیسہ باہر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, ایک وہ بیمار ہے, پیشنٹس ہے جو ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے پیسہ سر, کم سے کم گھر میں ہی وہ بیمار رہیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لاکھوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. دین اباؤٹ ایجوکیشن سر, یہاں پر سکینہ جی نے کہا کہ اسکولس کے حوالے سے ایجوکیشن کو ریفارم کرنے کی بات کی. میں ان کو یاد دلاؤں کہ ان کے دوران قریب 75 کالجز آف ایجوکیشن سر وچ آر آلسو سورس آف انٹیگریشن. راجستھان سے لوگ آتے تھے پڑھنے گاؤں میں. 75 میم بی ایڈ کالجز ڈیفنک ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں, اور گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اپ ود سینٹرل منسٹری, ایچ آر ڈی منسٹری کی ان کالجز کو آپ 1 سال کا ایکسٹینشن دیں, ان کو ریوائیو کریں. یہ وہ کالجز آف ایجوکیشن ہے جو ملیٹنسی میں بھی چلے. وہ حالات میں 75 یہاں صاحب الدین صاحب ہیں, ان کو اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے. 75 colleges of education have been de-recognized today, اور 215 اسکول جو فلاحیام ٹرسٹ کے اسکول تھے. بار بار بات ہوئی سر, گورنر رول میں بھی فلاحیام کے اسکول بند نہیں ہوئے, اگر ان کی ریکمنڈیشن سے ہوئی ہے, بٹ آپ کی گورنمنٹ نے کیے ہیں, آپ کے سائنس ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو فلاحیام اسکولز میں 50,000 بچے پڑھتے ہیں. چلے جی جماعت اسکول ہے, ان پر سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو دکھانا ہے کیوں بند کیا ہے. 50,000 بچے وہاں پڑھتے ہیں جن کا کریئر, جن کا رجسٹریشن پروسیس میں ہی ایشو ہے. اس کے بعد ہم نے این ایل یو کے حوالے سے بات کی. 1 منٹ میں کمپلیٹ کروں پھر آپ جواب دیں. عمر عبداللہ صاحب نے بولا آئی یو ایس ٹی یونیورسٹی میں ریسنٹلی ان کا اسپیچ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ساؤتھ کشمیر کے کالجز کو ایفیلیٹ کرے گی. اس کے بارے میں بھی بجٹ میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے. میڈیکل یونیورسٹی کی بات کی گئی, اس کے بارے میں بھی بجٹ میں کوئی ایلوکیشن نہیں ہے. اس کے بعد تامل ناڈو جیسے اسٹیٹس میں, ہریانہ میں, پنجاب میں سر جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, تامل ناڈو ہے 92 ڈیمڈ یونیورسٹی, ہریانہ میں 66 ڈیمڈ یونیورسٹی, پنجاب میں 100 ڈیمڈ یونیورسٹی. تو جموں کشمیر میں آپ 10 ڈسٹرکٹ میں 10 یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. یہ تو کشمیری بچے آج پورے ملک میں پٹ کے آتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ان کے ہمارے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہے, نہ ہم پولیس پروٹیکشن دے سکتے, نہ ہم وہاں کی گورنمنٹ کو کچھ بول سکتے. The best thing is you can do create 20 ڈسٹرکٹ میں 20 ڈیمڈ یونیورسٹیز. یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, جموں میں کشمیر میں there are people who are capable of opening ڈیمڈ یونیورسٹیز. 1.5 سال میں آپ نے اس پہ بھی بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں لے پایا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بچوں کو باہر پروٹیکشن نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, آپ بنائیے انسٹیٹیوشنز یہاں پہ, ہمارے بچے باہر جائیں گے ہی نہیں پڑھنے. سی اے پی ڈی کے حوالے سے آپ نے بولا ہم گیس دیں گے. گیس تب ہوگا جب سٹاک ہوگا سر. جب راستہ بند ہوا, برف پڑتی ہے, بارش پڑتی ہے, 7 دن کا سٹاک ٹوٹل گیس کا جموں کشمیر میں ہے. اس کے حوالے سے بھارت پیٹرولیم کی گیس ڈپو کے لیے فائل آئی, 6 مہینے سے وہ آنریبل چیف منسٹر صاحب کے دفتر میں ہے. کیوں نہیں ہوتا اپروول, کیوں نہیں سائن ہوتا؟ بج بہارا انہی کے ایم ایل اے صاحبان ہیں, ان کے علاقے میں وہ بھارت پیٹرولیم
سب سے بڑا ڈیپو کھولنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں. وہ اسٹاک ہوگا سارا گیس سپلائی, تب جا کے وہ سپلائیز کہیں پہنچیں گے. 3 سلنڈر ہوگا 4 سلنڈر, پہلے تو سلنڈر رکھنا ہے کہیں پر. ڈیزل میں آپ نے کٹوتی کی, آپ نے بولا گیس دیں گے, چلو جی 8 لاکھ لوگوں کو گیس دیا. 1,50,00,000 لوگوں کو آپ نے ₹2 ڈیزل بڑھایا. کرایہ بڑھے گا, کنزیومرز کو, ہر بندہ جو گاڑی میں چلتا ہے, سومو میں چلتا ہے, سب کا کرایہ بڑھے گا اس سے. اور یہ آپ نے لوڈ ڈالا 8 لاکھ سے اٹھایا, 1 کروڑ آبادی پہ ڈالا. سوشل ویلفیئر میں میم آپ نے اسکیم لائی کہ آرفنس کو ₹4,000 ملیں گے. دا ڈیفینیشن آف آرفن ان دا آنریبل چیف منسٹر اسپیچ از کہ آرفن آرفن ہے, بٹ ان دا بجٹ ہی سیز آرفن وہ ہے جس کے 2 والد مرے ہوں گے, پیرنٹس دونوں مرے ہوں گے, فادر بھی مرا ہوگا, مدر بھی مر ہوگی. حالانکہ میں اس اسکیم میں آتا ہوں, لیکن اس کا مطلب کہتے ہی نہیں ہے سر کہ جس شخص کا فادر مرا ہو آپ اس کو رکھیں گے ہی نہیں کہ آرفن. ناؤ لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اسپیشل اسسٹنس اسکیم کے حوالے سے. 1 منٹ سر, موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اسپیشل اسسٹنس. ساس کی بہت ہم نے سنا سر. ساس کی کیا ہے؟ ساس کی گرانٹ نہیں ہے. ہماری سڑکیں CRF میں بنتی تھی, نریگا میں بنتی تھی. اب جو ساس کی آپ لا رہے ہو سر, ساس کی آپ ایک لون لا رہے ہو, یہ نبارڈ کا لون نہیں ہے, RBI کا نہیں ہے, یہ مارکیٹ سے, یہ اڈانی امبانیز کا لون ہے. کل کو اگر آپ ساسکی میں سڑکیں بناتے ہیں, محلے بناتے ہیں, کوچے بناتے ہیں, گاؤں بناتے ہیں, یہ بنگلہ دیش کی طرح پورا ہم گروی رکھ رہے ہیں جموں کشمیر کو. آپ پہلے سر آنریبل چیف منسٹر صاحب کو میں بولتا ہوں, آپ پہلے پڑھیے ساسکی کیا ہے. Saski is the most dangerous thing you are doing to Jammu and Kashmir state. You are putting entire Jammu Kashmir on sale. 50 سال کے بعد آپ کے بچوں کو بولیں چلیے جی ساسکی کا لون کون چکائے گا. یہ ساسکی کوئی گرانٹ نہیں ہے. سکینہ جی آپ ہنس رہے ہیں, یہی ہوا ہمارے ساتھ. یہ نبارڈ کا پیسہ نہیں ہے, یہ مارکیٹ کا پیسہ ہے. اور یہ کل کو جب پورا جموں کشمیر, جیسے ایئر انڈیا بچا, جیسے جیو نے فری میں ہمیں اس وقت سم دیے, وہی ساسکی ہے. ساسکی از ڈسٹرکشن آف جموں کشمیر. یو آر پٹنگ, آپ پورے جموں کشمیر پہ گروی رکھ رہے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس ہاؤس میں وداؤٹ کنسلٹیشن آپ ساسکی کو لا رہے ہو, آپ جموں کشمیر کو گروی رکھ رہے ہیں. دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ یو آر ڈوئنگ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, بٹ جموں کشمیر کی زمین. Don't mix politics. چلیے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو میری گزارش ہے, 1 منٹ فیاض صاحب, میری گزارش ہے ساسکی کے بارے میں, بی جے پی ہو, کانگریس ہو, یہاں طارق صاحب بھی ہے, یہاں میر صاحب ہے, طارق احمد صاحب ہے, نظام الدین صاحب ہے, آپ سبھی لوگوں کو آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. واٹ از ساسکی, واٹ آر امپلیکیشنز آف ساسکی ان جموں اینڈ کشمیر. دس از ڈیتھ ٹریپ جو سری لنکا میں ہوا, پاکستان میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, جو ہر اسٹیٹ میں, جو فیل اسٹیٹ میں اس وقت ہو رہا ہے. وی آر سیلنگ جموں اینڈ کشمیر فار پٹی لون سر, پٹی انٹرسٹ فار. آپ ساسکی کو ڈسکس کریے. دس از دا موسٹ ڈینجرس اسکیم یو آر ڈوئنگ آفٹر ایبروگیشن. آپ نے مینڈیٹ لیا ٹو پرزرو جموں اینڈ کشمیر, ٹو ریکلیم جموں اینڈ کشمیر, اینڈ یو آر پٹنگ انٹائر اسٹیٹ آن سیل ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. جاوید صاحب, جاوید صاحب, جاوید صاحب اٹھے بولے آپ نتنگ ٹو ریکارڈ نا. دیکھیے چلیے بولے آپ بس بس میری بات سنیں. آپ نتنگ ٹو ریکارڈ نا, چلے آپ شمیمہ جی, چلے جاوید صاحب بولے آپ. میری بات سنیے مشرف وحید پرانی, میری بات سنیے. یہ نہیں ہوتا آپ ابھی بولیں گے ابھی جواب ملے گا. جو باتیں آپ نے کہی وہ نوٹ ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے, ایسے نہیں چلتی. آپ بولو گے ان کا تیار ہوگا جواب, اب مل جائے گا آپ کو جواب. چلیے چلے جاؤ, چلے آپ کو دے دیں. چلو جب میں الاؤ کیا بھیجے یہ بھیجے میں دیتا اس کو. شکریہ آنریبل
چیئرمین صاحب آپ نے مجھے